الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب امجد صاحب، سجاد میر صاحب، ڈاکٹر ابرار احمد صاحب، امبرین صلاح الدین صاحبہ، حمیدہ شاہین صاحبہ اور صفتر صاحب. جی اور خواتین و حضرات، آج امبرین صلاح الدین کی کتاب صدیوں جیسے پل کی یہ دوسری تقریب ہے. اس کی پہلی تقریب اس کے پہلے ایڈیشن کے حوالے سے آج سے چند سال پہلے اسی شہر لاہور میں ہوئی تھی، اور اس تقریب میں امجد صاحب، ابرار صاحب، کچھ اور لوگ، میں بھی ان میں شامل تھا، اور ایک اور شخص بھی تھا. اب وہ مجھے یہاں دکھائی نہیں دے رہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے کہ وہ باقی تو کچھ لوگ اس دوسرے ایڈیشن کی تقریب میں اس پہ اظہار خیال کے لیے موجود ہیں، لیکن جن کے ساتھ انہوں نے ان کا نام لیا امبرین سجاد، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. اچھا آ گئے ہیں تو اچھا، تو میرا خیال تھا کہ وہ بھی یہاں آئیں گے اور اظہار خیال کریں گے. تو مجھے یہ بھی خیال آیا کہ جب ایک کتاب کی ایک دفعہ تقریب ہو گئی ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن آیا ہے، تو دوسرے ایڈیشن کی تقریب میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہی لوگوں کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے جو پہلے اس پہ اظہار خیال کر چکے ہیں؟ کیا یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ اپنی پہلے جو رائے دی تھی اس پہ قائم ہیں؟ تو یہ بھی چونکہ شاعری کا اور ادب کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ جو وقت گزرا ہے تو اس گزرے وقت کا وہ شاعری سامنا کر سکتی ہے کہ نہیں، اس وقت کے دریا کو وہ عبور کر سکتی ہے نہیں، یا دریا میں کہیں گم ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے. تو ادب کا سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں زندہ رہتا ہے یا نہیں، اور آنے والے وقت کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو سوالات ہوتے ہیں، جو بدلتا ہوا ذوق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھتا ہے کہ نہیں. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو رائے اس میں ظاہر کی گئی تھی، نہ صرف میرا خیال ہے کہ وہ رائے اس سے بہتر دی جا سکتی تھی، اور اس دوران ظاہر ہے اس کتاب کے متن میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ بالکل بات سچ ہے. میرا خیال اسی طرح چھاپا گیا ہے، لیکن اس کتاب کو جو پڑھنے والے ہیں ان کے خیالات میں بہت تبدیلی ہوئی ہے. وہ ادب کو جس طرح آج سے 4-5 سال پہلے پڑھ رہے تھے اس طرح نہیں پڑھ رہے. اب ان 4-5 سالوں میں شاعری کی اور کتابیں بھی آئیں، ادب میں اور کتابیں بھی آئیں، شاعری پہ لکھے جانے والے جو مضامین ہیں وہ آئے. وہ ساری چیزیں جو پڑھنے والے ہیں ان کے ذہنوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ان کتابوں پر ضرور پڑتا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو میں نے اپنی تحریر کا آغاز کیا تھا ایک مشہور مصنفہ ورجینیا وولف کے. ان کا اثر ہمارے ادب پہ بہت ہے، قرن حیدر پہ بہت ہے، ان کے فکشن کا اثر بہت ہے. اور حقیقت یہ کہ 20ویں صدی کے اوائل میں جس خاتون نے عورتوں کو لکھنے کا اعتماد دیا، ان میں اس خاتون کا اور اس کے بعد سیمی دو بوار کا بہت زیادہ اثر ہے، اور ہمارے یہاں بھی اثر ہے. اس لیے کہ وہ ان عورتوں نے بہت سے جو پدر شاہی معاشرے کے متھ ہیں عورت کے بارے میں، جو ایک سٹیریوٹائپ ہیں، ان کو چیلنج کیا. تو اس نے یہ کہا تھا، ایک روم آف ون زون میں انہیں لیکچر کیمبرج یونیورسٹی میں کچھ لیکچرز کے لیے بلایا گیا تھا 1928 میں. تو ان سے کہا گیا تو آپ فکشن کے بارے میں بات کریں. تو اس نے کہا کہ عورت کو فکشن لکھنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک دولت اور ایک اپنا کمرہ. اب دیکھنے میں یہ بڑی سادہ سی بات آتی ہے کہ عورت کو لکھنے کے لیے یہ 2 بڑی کڑی شرائط ہیں کہ اس کو معاشی خود انحصاری بھی چاہیے، اپنے پاؤں پہ اس کو کھڑا ہونا بھی چاہیے، وہ کسی کی محتاج نہ ہو، اور وہ اپنی جو بنیادی یا اس کے علاوہ ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. کیونکہ دولت کی جو ایک انحصار ہے یہ سب سے بڑا انحصار ہے. اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت اٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی جھولی پھیلی ہوئی ہے تو آپ کے سارے دعوے آپ کی آزادی کے ہوا ہو جاتے ہیں، یہ فرد کی سطح پر بھی اور قوم کی سطح پر بھی. تو معاشی خود انحصاری عورت کا جو ہے اس کو وہ اعتماد دیتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ لکھ سکتی ہے. دوسری بات جو کمرہ ہے یہ ایک بہت بڑا ایک میٹافر ہے.
عورت کو ایک اپنی سپیس چاہیے، جہاں مطلب کمرہ جو ہے وہ ایک استعارہ ہے ایک ایسی جگہ کا جو اس کی جہاں وہ خلوت میں آئے اور کوئی اس کی خلوت میں کوئی مداخلت نہیں ہے، اس کے اندر وہ جو چاہے لکھے، جس انداز میں چاہے لکھے، جو خیالات سوچے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے بہت چھوٹی چیز مانگی ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو پوری بڑی کائنات چاہیے، لیکن لکھنے کے لیے آپ کو جس ارتکاز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہم سب جن کا لکھنے سے تعلق ہے وہ اس بات کو مانیں گے کہ لکھنے میں جو چیز سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ کوئی اس میں مداخلت نہ ہو، کوئی آواز کی مداخلت نہ ہو، کوئی دستک نہ ہو، کہ آپ خاموشی کے ساتھ وہ ایک کام کرتے جائیں۔ تو اندر کا جو ارتکاز ہے وہ مجروح ہوتا رہتا ہے باہر کی مخالفت سے، مداخلت سے۔ تو کمرہ جو ہے وہ سب سے اس کی بڑی ایک علامت ہے۔ اسی جو یہ خیال تھا یہ آگے 20ویں صدی میں چلتا گیا، اور عورتوں کی جو فیمنزم کی جتنی تحریکیں چلی ہیں دنیا بھر میں، ان کے پیچھے یہ خیال رہا ہے۔ پھر بعد میں فرانسیسی جو مصنفہ تھیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ سیمن دی بوار، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اور یہ خاص طور پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا کہ عورت کو اب تک ایک میں نے جملہ پڑھا تھا کسی خاتون کا، وہ میں ان کا نام بھول گیا ہوں، میں نے کوٹ کیا کیوں غیر معروف تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم اپنے سماج میں جو ڈیفائن کرتے ہیں مردوں اور عورتوں کو، اس کے الگ الگ ہیں۔ مثلا جب بھی کسی عورت کی تعریف کرتے ہیں، تعریف سے مراد ڈیفینیشن، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ عورت ہے کیا، تو اس کو ہمیشہ مرد کے ساتھ ڈیفائن کیا جاتا ہے، بیٹی کے طور پر، بیوی کے طور پر، ماں کے طور پر، دادی کے طور پر، بہو کے طور پر، محبوبہ کے طور پر۔ یہ سارے مرد جب اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے تو ود رسپیکٹ ٹو یونیورس، خدا کے ساتھ یا کائنات کے ساتھ۔ تو یہ جو بڑے دو حصے ہیں کہ عورت کے لیے جو کائنات ہے وہ بنا دی جاتی ہے صرف مرد کی دنیا، مرد کے ساتھ ریلیشن اس کا، اور مرد جو ہے وہ اس سے آگے اپنا آپ کو جو ڈیفائن کرتا ہے وہ پوری یونیورس۔ اس لیے مرد کے ساتھ جتنی تاریخ میں بڑی بڑی اوصاف وابستہ کیے گئے ہیں، بہادری کے، جرت کے، اور جنگ جو ہے، فلسفی ہے، کائنات کو مسخر کرتا ہے، اور باقی سارے، اور خدا تک پہنچتا ہے، اور خود خدائی جو اوصاف ہیں وہ اپنی شخصیت میں اور اپنے اعمال میں لے آتا ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ اثر ہے کہ عورت اور کسی سماج میں ایک کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈیفائن کرتے ہوئے آپ ان کے لیے کردار کا تعین کرتے ہیں اور اس پبلک سپیس کا تعین بھی کرتے ہیں کہ یہ پبلک سپیس ہے، یہاں مرد کو یہ اجازت ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے۔ تو 20ویں صدی کی عورتوں نے اس طرح پوری ایک جو جنگ لڑی ہے ایک پبلک سپیس میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے، ادب میں، آرٹ میں، فلسفے میں۔ مثلا یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے اس کی دنیا تو ساری جذبات کی دنیا ہے، اور مرد ہے اس کی تعقل کی دنیا ہے، یعنی جتنے وہ سارے علوم جن کا تعلق تحقیق کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے، وہ سارے علوم مرد نے پیدا کیے ہیں، اور جن کا تعلق تخیل کے ساتھ ہے، جذبات کے ساتھ ہے، وہ فنون عورت نے پیدا کیے ہیں۔ اب یونکہ یہ درست نہیں تھا، لیکن اس تعریف کی روح سے عورت کے لیے جگہ ہی وہی پیدا کی گئی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ گھروں میں بیٹھ کے ایمبرائڈری کر سکتی ہیں، وہاں اپنی تخلیقیت کا اظہار کیجئے، لیکن فلسفہ آپ کا موضوع نہیں ہے، سماجی سائنسیں آپ کا موضوع نہیں، لیکن دنیا کے جن ملکوں میں عورتوں کے یہ مواقع ملے ہیں وہاں نہیں۔ تو فطرت نے جو ہے وہ عورت اور مرد کو دیتے ہوئے یہ تخصیص نہیں کی کہ عورت کو عقل کا تھوڑا حصہ دیا گیا اور جذبات کا زیادہ اور مرد کو کم۔ تو ادب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کے جو بڑے بڑے کردار ہیں ان کے ہاں بھی اسی طرح کے جذبات ہیں، اور بہت ہی ایک جو نچلے اور جذبات ہوتے ہیں، مرد ان کا شکار رہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جو ٹریجڈیز ہیں، مثلا فاؤسٹ کو دیکھیے، فاؤسٹ کیا ہے؟ ایک آدمی جو علم اور فلسفے میں آگے چلا جاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں خلا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں علم اور فلسفے کو ایک طرف رکھوں گا اور میں وہ ایک جو سینسل پلیئر کی زندگی ہے وہ گزاروں گا، اور اس کے لیے وہ اپنی روح تک گروی رکھنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہم جب عورتوں اور مردوں کا کرتے ہیں تو اس وقت یہ جو چیزیں ہیں وہ ایک طرف کر دیتے ہیں، اور ہم مرد کو ہمیشہ ایک گلوریفائڈ کرتے ہیں اور عورتوں کو بالکل اس کے نچلے۔ تو اس کا اثر ظاہر ہے پھر عورتوں نے جو ادب تخلیق کیا اور وہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امبرین صلاح الدین کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے یہ اس جدوجہد میں ایک اپنا حصہ ڈالا ہے اور اپنے لیے ایک جو کمرہ یا سپیس ہے وہ پیدا کی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آج ایک اتنے بڑے ادارے میں UMT میں اور اتنے سب لوگوں کے موجودگی میں ان کی کتاب پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے عہد کے کم از کم
بڑے لوگ جیسے ابرار صاحب ہیں, سجاد میر صاحب ہیں, امجد صاحب خاص طور پر بیٹھے ہیں, تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے, غیر معمولی بات ہے کہ ایک عورت نے جو تخلیقی سطح پہ جد و جہد کی اس کو تسلیم کرنے والے سوائے ایک عورت کے باقی سارے مرد ہیں. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس تعصب کا ہم ذکر کر رہے ہیں, مردانہ تعصب کا, وہ ایک تاریخ میں موجود ہے ہمارے سماج میں. رفیق اوان صاحب نے اتنی اچھی گفتگو کی, صفدر صاحب اتنی اچھی اب کمپیئرنگ کر رہے ہیں, میں سوچ رہا تھا ہمیں بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں آپ ساری نہیں واقعی نہیں, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ. تو اچھا, دوسری میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ایک سوال جو اس کتاب کو دوسرے ایڈیشن میں بات کرتے میں نے کہا تھا کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ تو تبدیل ہوئے ہیں, کتاب کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور یہ ایک بنیادی اصولی بات ہے کہ جو متن ہوتا ہے وہ ایک اپنی اصل حالت میں قائم رہتا ہے, لیکن اس کی جو تفہیم اور تعبیر ہے وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. یہ تمام جو ٹیکسٹ ہیں وہ لٹریری ٹیکسٹ ہوں یا نان لٹریری ٹیکسٹ, اس پر اس اصول کا اطلاق ہوتا ہے. اس لیے قرآن کی تفاسیر میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. شرح دیوان غالب کی بھی نئی نئی شرح لکھی جاتی ہیں اور وہ پہلی سے بالکل مختلف ہوتی ہیں. وہ یادگار غالب سے نیر مسعود کی تعبیر غالب تک ان میں بہت زیادہ ایک فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو جب پہلے پڑھا گیا تو اس وقت اس کی تفہیم اور طرح سی, اور آج ہم اس کو پڑھتے ہیں تو دوسری طرح. تو اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے بات کی کہ نظم کیسے پڑھیں, تو میں صرف ایک نقطے پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ کہ ایک عورت کی شاعری کو کیسے پڑھا جائے, کیا محض ایک فیمنسٹ پوائنٹ سے یا اس سے ہٹ کر. کچھ باتیں میں نے اس لیے کی کہ ایک زمانہ تھا اسی سماج میں عورتوں کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی, عورتیں اپنے نام بدل کر لکھتی تھیں. امداد امام اثر کی بہن نے جب اپنا ایک وہ ناول چھاپا خواتین کے بارے میں, تو اس میں وہ اپنا نام نہیں لکھ سکیں, انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کے حوالے سے لکھا. یہ 19ویں صدی کے آخر کی بات ہے. اس کے بعد بہت سی عورتوں نے اپنے نام تبدیل کیے. اس کی سب سے بڑی ایک زاہدہ خاتون شیروانیہ تھی جو زیخ ہے شین کے حوالے سے لکھتی تھی. تو اسی ہمارے بر صغیر میں ہی تو اس میں لہٰذا پھر عورتوں نے بہت جد و جہد کی اور اپنے اصل نام کے ساتھ. اور میں ظاہر ان سب عورتوں کو داد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے نام وہ برقرار رکھے ہیں, جو بھی ان کے نام تھے وہ. تو ان کا اس لیے اس کا ذکر کیا. اب سوال یہ کہ کیا محض یہی ایک زاویہ ہے ان کی شاعری کو پڑھنے کا, یا اس کے علاوہ بھی ایک زاویہ ہو سکتا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ان کی جو پوری شاعری ہے وہ ایک طرح سی ایک جس کو ہم تانیسی جد و جہد کہتے ہیں اس کے لیے ہے, یا اس سے ہٹ کر بھی ہے. ظاہر ہے چونکہ یہ ان کے بعد آئی ہیں جو ان سے پہلے بہت جد و جہد کر چکی ہیں, جن میں سارا شگفتہ, بعد میں پھر فہمیدہ ریاض, پھر کشور نعید, زہرا نگاہ, اور اس طرح کی ایک لمبی قطار ہے خواتین کی جنہوں نے یہ جد و جہد کی ہے پہلے. تو آج جو بعد کے آنے والی خواتین ہیں وہ ظاہر ہے انہیں ان مشکلات کا ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اس لیے ان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک فیمنسٹ ایک زاویہ ہونا چاہیے دیکھنے کا, بلکہ اس سے ہٹ کر بھی جو دوسرا شاعری کے جو پیمانے ہیں وہ دیکھنے چاہیے. تو شاعری کے پیمانے کے حوالے سے میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جب شاعر تخلیق کرتا ہے, اب یہ میرا اندازہ ہے, یہ تو ابرار صاحب اور امجد صاحب بتائیں گے, کہ شاعر جب تخلیق کرتا ہے تو اس کا بڑا حصہ تو لاشعوری ہوتا ہے اس کیفیت کا, اور کچھ حصہ شعوری طور پر ہوتا ہے. ہاں البتہ جو لوگ آئیڈیولوجیکل رائٹنگز لکھتے ہیں اور جو آج کل ہمارے یہاں بہت پاپولر ہیں, ان کا اس کے الٹ ہوتا ہے. تھوڑا سا حصہ لاشعوری ہوتا ہے اور بہت سا حصہ شعوری ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہ ٹیکسٹ لکھیں گے تو یہ پاپولر ہوگا, لوگوں کا مزاج یہ ہے, ان کا ذوق یہ ہے, تو وہ ذوق کی تربیت نہیں کرتے, ذوق کا ارتفاع نہیں کرتے, جو پہلے سے ذوق کسی بھی سطح کا ہے صرف اس کو سٹرینتھن کرتے ہیں. تو اس لیے وہ پاپولر ہو جاتے ہیں. تو پاپولر جو لٹریچر ہے جس کو یہ ہمارے بچے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں, تو ان کو یہ بات رکھنی چاہیے کہ جو بڑا لٹریچر ہوتا ہے وہ بڑی ایک جد و جہد کے بعد سامنے آتا ہے, اور وہ آپ کو اپلفٹ کرتا ہے. آپ جس سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں, نفسیاتی سطح پر, جذباتی سطح, روحانی سطح پر, وہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. آپ کے بہت سی آپ کے سامنے جو ہے امکانات کے دروازے کھولتا ہے اس کے. تو اب سوال یہ کہ وہ لکھتے ہوئے وہ خود کس جد و جہد سے گزرتا ہے. تو ایک اس کا چھوٹا سا حصہ شعوری ہوتا ہے, بڑا لاشعوری ہوتا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ کہ جو لکھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے وہ اپنا لاشعور. اس کے لیے آپ کوئی اور اصطلاح بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ اس کے لیے وجدان استعمال کریں, آپ اس کو ورائے شعور ایک دنیا استعمال کریں, لیکن وہ ایک دنیا ہے آپ کے اندر, تو بڑا حصہ وہاں. لیکن اس حصے میں جو سب سے زیادہ ایک چیز موجود ہوتی ہے وہ زبان موجود ہوتی ہے, لینگویج.
اب زبان کے بغیر شاعری کا کوئی تصور نہیں ہے، اور تخلیق کرتے ہوئے زبان جو ہوتی ہے وہ کئی تبدیلیوں سے گزرتی ہے۔ ایک زبان کا رخ ہے جو خالص سماجی ہے، جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ ساری سماجی ہے، اس میں کوئی استعارہ نہیں ہے، کوئی استعارہ یا محاورہ ہے بھی تو وہ مردہ ہو چکا ہے، وہ کلیشے ہے۔ اب وہ شاعر جو وہ اندر اپنی جد و جہد کرتا ہے، اس میں جو زبان ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزرتی ہے، اس میں لفظوں کے وہ معنی جو آپ کے ہمارے روزمرہ کی دنیا میں ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اور اس میں اس کے دوران جب وہ بہت زیادہ نظمیں لکھتا ہے یا زیادہ نظمیں لکھتی ہیں تو اس میں ایک اندرونی طور پر کچھ رشتے لسانی سطح پر قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ سینٹرل میٹافرز یا سمبل جو ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ ایوالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بھی شاعر کا مطالعہ کریں، مثلا راشد ہے تو ان کے آپ دیکھیں گے رفتہ رفتہ ایک صحرا جو ہے وہ ایک سمبل کے طور پر ابھرتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کئی اور آتے جاتے ہیں۔ مجید امجد ہے، ان کی آخری دور کی نظموں میں آپ دیکھیں تو مٹی کا ایک جو ہے وہ سمبل بنتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ مٹی کے جو تلازمات ہیں، ایسوسیشنز ہیں، وہ رفتہ رفتہ آتی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ڈیتھ کا تصور بھی ہے، اسی کے ساتھ تصور میں جو خاک کا تصور وہ بھی آتا جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں ان کا جو جب ہوتا ہے تو ایک جو مجھے ان کا ایک خاص استعارہ نظر آیا، اور اس کا بہت زیادہ تعلق ان کے اس سارے عمل سے، ان کا تصور کائنات کیا ہے، تصور دنیا کیا ہے، شاعری میں معنی کیا ہے، وہ مجھے کھڑکی نظر آیا۔ تو ایک جس سے گزرتی ہیں وہ کھڑکی کے طور پر، اور اس میں خاص طور پر، اور یہ عجیب بات یہ کہ جس طرح ایک اصطلاح فکشن میں تنقید میں استعمال ہوتی ہے موٹیو وہ ہوتا ہے کہ کوئی وہ آواز، کوئی چھوٹا سا لفظ، اس کی جب تکرار ہو، لیکن تکرار آپ اتنی نمایاں نہ ہو، رفتہ رفتہ۔ اسی طرح شاعری میں بھی رفتہ رفتہ کچھ آتا ہے، تو وہ کھڑکی کا جو ہے وہ ایک لفظ وہ ان کی کئی نظموں میں آئے، کچھ نظمیں یہاں پڑھی بھی گئیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کھڑکی آتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو مرکزی ایک یا کلیدی ایک استعارہ ہے جو ان کے تخلیقی عمل کو بیان کرتا ہے وہ ایک کھڑکی کا ہے۔ میں ایک نظم کا صرف ایک آخری جو کھڑکی کے نام سے عنوان سے ہی ایک نظم ہے اس کا، باقی تو وہ بہت پڑھے گئے ہیں چونکہ میں نے کافی لمبی بات کر لی ہے۔ بس اتنی سی بات کا لیکن دھیان نہ آیا، یہ آخری دو لائنیں ہیں، بس اتنی سی بات کا لیکن دھیان نہ آیا، کھڑکی آخر کسی بھی جانب کھل سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے میں نے لائن پڑھی، وہ اپنے اس جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو کھڑکی کا لفظ جو ہماری عام زبان میں ہے وہ ان کی شاعری میں آ کر اس ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزرتا ہے۔ یہ کھڑکی وہ نہیں ہے جو کسی اس کی کھڑکی ہے، اور یہ بتایا کسی جانب بھی کھل سکتی ہے، اور اس میں اتنے زیادہ انہوں نے ایک امکانات رکھے ہیں، یعنی باہر بھی کھل سکتی ہے، اندر بھی کھل سکتی ہے، اور پھر باہر کی دنیا بہت وسیع ہے اس کا، یعنی وہ پولیٹیکل ڈائمنشن بھی ہو سکتی ہے، اس کی ایگزسٹینشیل ڈائمنشن بھی ہو سکتی ہے، سوشیولوجیکل ڈائمنشن بھی ہو سکتی ہے، اور اندر کی سطح پر جو اندر کی ایک پراسرار کائنات ہے اس کی طرف بھی کھل سکتی ہے۔ یعنی شاعری میں جب کوئی ایک کلیدی استعارہ بنتا ہے تو اس میں ایک خاص ڈیپتھ آ جاتی ہے، اور جب ہم شاعری کا مطالعہ، اور میں اس میں شاعری کا سب سے بڑا حاصل ہی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم تالیاں بجاتے ہیں، اور حقیقت میں بتاؤں آپ کو جو جدید شاعری ہے اس کے بارے میں کہا گیا یہ مجلس میں نہیں، یہ رات کو موم بتی میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے والی چیز ہے، کہ جب اتنی خاموشی سے آپ اس کو سنیں گے تو اس کے لفظوں کے تمام جو اسرار ہیں وہ آپ تک آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کھڑکی ہے وہ کن کن اطراف کی طرف کھل سکتی ہے۔ وہ صرف اس کے تانیسی وجود کی طرف نہیں کھلتی، وہ اس کے انسانی وجود کی طرف کھلتی ہے، وہ تاریخ کی طرف بھی کھل سکتی ہے، آپ کے زمانے کی طرف بھی کھلتی ہے۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ ان کے یہاں جو ایک کھڑکی کا میٹافور تھا اس میں گہرائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کھڑکی کھلنے کا جو یہ عمل ہے اور اس میں سے مختلف جو دنیائیں ہیں اندر اور باہر کی، ان کی طرف جانے کا اور اپنے قارئین کو لے جانے کا عمل جو ہے وہ یقیناً اس کے بعد جو نظمیں آئیں گی ان میں بھی جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔